میں بھی پہلے بشریٰ بی بی کو گھریلو عورت ہی سمجھتا تھا، کیونکہ عمران خان ہر بار کہتا رہتا تھا کہ بشریٰ بی بی گھریلو عورت ہیں، گھریلو عورت ہیں۔ لیکن اب چونکہ وہ سیاست میں آ گئی ہیں تو میں بات چونکہ نہیں کرتا تھا پہلے، تو اب بات کرنی ضروری ہے۔ ویسے تو میں اس کو مطلب ان کی جو بیگم ہے بشریٰ بی بی کو اس قابل نہیں سمجھتا سیاسی طور پہ کہ ان کے بارے میں بات بھی کی جائے۔ مطلب یہ پیراشوٹر ہیں سارے، ہر ایک کو نمایاں ہونے کا شوق ہے، شریعت کی باتیں کر کر کے، مذہب کی باتیں کر کر کے لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں۔ عمران خان کو بھی پاگل کرنے والی یہی خاتون ہے اصل میں، تو وہ بیچارہ پہلے سے جاہل تھا۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ دوغلی زندگی گزار رہا تھا، منافق تھا بہت بڑا، کہتا کچھ تھا کرتا کچھ تھا، یا کناب نستین کہنے والا بندہ، بعد میں جو ہے جو حرکتیں کر رہا ہوتا تھا وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن اس عورت نے آنے کے بعد اس کو اس طرح پکڑا جس طرح زار روس جو تھا نا، وہ جو روس میں زارز تھے، تو جب انقلاب ہوا روس کا تو اس وقت جو زار تھا وہ اس وقت جب بیچارہ راسپوتین جو ہے اس کے نرغے میں آ گیا، کیونکہ راسپوتین نے کیا کیا، وہ بھی ایک روحانی ٹائپ کا عملیات کرنے والا آدمی تھا، جس طرح کی روحانی عملیات یہ بشریٰ بی بی کرتی ہیں۔ تو اس نے راسپوتین نے اسی طرح زار کے جو محل میں خواتین تھیں ان کو پہلے اسپریچول اپنا ہونا بتایا، باور کرایا کہ میں بڑی چیز ہوں، اور اس نے پھر روحانیت سکھانی شروع کر دی ان کو، یہی روحانیت جو آج کل بشریٰ بی بی عمران خان کو دکھا رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر بیڑا غرق ہو گیا زار کے اندر، اس کے جو محل کے اندر جو بھی مسئلے مسائل ہوئے اس پہ تو پوری کہانیاں ہیں، فلمیں بھی ہیں۔ تو میں تو بشریٰ بی بی کو پاکستان کا راسپوتین سمجھتا ہوں، کیونکہ اس عورت نے عمران خان جیسے آدمی کو، جو کہ بہت ہی جو ہے نا ایک گھٹیا اور جاہل اور منافق آدمی تھا، اور اب تو وہ بغیرتی کی انتہا پہ پہنچ گیا ہے اور بے شرمی کی اور فساد کر رہا ہے میرے ملک میں، اس کو جو اس کا اصل روپ دکھانے والی جو عورت ہے نا وہ یہ ہے بشریٰ بی بی۔ بشریٰ بی بی نے وہ ننگے پاؤں چلنے کو کہا جی کہ یہ اصل چیز ہے اسلام میں، مطلب یہ نہیں کہا کہ جھوٹ نہ بولنا اصل چیز ہے، جو کہ عمران خان ہر وقت بولتا رہتا ہے۔ اسی طرح مذہبی منافقت کرنا نہیں کہا کہ بری چیز ہے، جو کہ ہر وقت یہ کرتا رہتا ہے۔ بشریٰ بی بی نے کہا نہیں جی وہ صرف یہ ہے کہ وہ ننگے پاؤں چل لیں اور پھر ساتھ آپ جو ہیں برقع پہن لیں، برقع بردار ہیں یہ خاتون، آپ کو معلوم ہے، اور برقع بردار ہونے کے باوجود جو ہیں آپ کو پوری ان کی سٹوری بھی معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ دیکھیں نا، یا تو آپ فیملی سسٹم کی بات نہ کریں، یہ لوگ وہ ہیں، عمران خان اتنا گھٹیا آدمی ہے، اتنا یہ دوغلا منافق آدمی ہے کہ یہ خاندانی نظام کی بات کرتا ہے، پاکستان میں بار بار کرتا ہے۔ تو خاندانی نظام کو تو توڑ چکا ہے 3 دفعہ کا مطلب یہ ہے کہ 2 دفعہ تو نے اپنا توڑا ہے، جب 2 طلاقیں دی ہیں عورتوں کو، اور تیسری دفعہ تو نے کسی اور کا خاندانی نظام توڑا ہے۔ تو یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس کو ہم کہتے ہیں معاشرتی بات ہے، یہ سیدھی سیدھی سیاسی بات ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں کم از کم اس پہ تو قائم رہیں۔ آپ کون سے خاندانی نظام کی بات کر رہے ہیں؟ خاندانی نظام تو توڑنے والے آپ ہیں۔ ہمارے گھروں میں تو بہت ہی کم کبھی کی زندگی میں، میری پوری فیملیز میں میرا نہیں خیال کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ کبھی کسی نے طلاق دی ہے کسی کو۔ اگر کوئی دے بھی دیتا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دے سکتا ہے طلاق، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لوگ نہیں نپتی، لیکن کم از کم ہم ایسی باتیں بھی نہیں کرتے۔ کسی نے طلاق دی نہیں آج تک، آس پاس مجھے کوئی نظر نہیں آتا، نہ میرے ننیال میں نہ ددیال میں۔ یہ بندہ 2 طلاقیں خود دے چکا ہے، اور اس کی جو بیوی ہے وہ بھی طلاق لے چکی ہے، اور جس عمر میں ان دونوں نے شادی کی وہ بھی پتہ ہے سب کو۔ تو یہ کوئی معاشرتی اور سماجی بات نہیں، یہ سیاسی بات ہے کہ یہ دھوغلے لوگ، منافق لوگ اسلام کا نام بیچتے ہیں، مذہب کا نام بیچتے ہیں، اور ان کی حرکتیں جو ہیں وہ آپ کو سب کو پتہ ہے۔ پھر یہ ابھی جو سیاست میں آنے کا شوق ہوا ہوا بشریٰ بی بی کو، وہ میں ان کو کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے پاکستان کی جو تحریک انصاف کی عورتیں ہیں ان کو برقعے پہنائیں، سارے برقعے پہنیں، کیونکہ یا تو ہمیں بتائیں کہ یہ پاکستان ایک ماڈرن ملک بننا ہے جہاں پہ عورتوں نے برقعے اتار کے ہر کام کرنا شروع کیا۔ یہ تو یہاں پہ تو ہوائی جہاز بھی چلاتی ہیں پاکستان میں، وہ برقعہ پہن کے نہیں چلایا جا سکتا۔ انجینئرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ برقعہ پہن کے آپ نہیں کر سکتے۔ زیادہ تر کام پاکستان کے اندر ایون فیکٹریز میں جو عورتیں کام کرتی ہیں، ایون جو کسان جو عورتیں ہیں، اور پورے ملک میں عورتیں جو گھروں کے کام بھی کرتی ہیں، برقعے پہن کے تو لوگ نہیں کام کرتے، کام ہی نہیں کر سکتے، وہ تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتے نا۔ اور آج کل تو کسی بھی دنیا میں کسی ملک میں عورت اگر کام نہ کرے تو آدھی آبادی آپ کی جو ہے وہ ویسے ہی اس ملک کی معیشت جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ وہ کام ہی نہیں کرتی آدھی آبادی۔
تو یہ پہلے یہ بتائے کہ یہ کون سا ماڈل ہے جو یہ لوگوں کو بتا رہی ہے. یہ پتہ کون سا ماڈل ہے؟ یہ وہ ماڈل ہے کہ جس عورت نے کوئی کام نہ کرنا ہو, آرام سے گھر بیٹھی ہو, اتنے پیسے آ رہے ہوں پاک پتن سے اور اپنی فیملی سے, اب خامد مل گیا ہو جاہل جیسا, عمران خان جیسا, تو اس کے بعد آپ انجوائے کریں, برقع پہن کے لوگوں کو روحانی تعلیمات دیں, اور کام تو آپ نے کرنا کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے برقع اتارنا پڑے گا آپ کو. تو پاکستان میں تو ایسی خواتین میں نے نہیں دیکھی. میں تو روز یہاں پھرتا ہوں, گاؤں میں, دیہاتوں میں, چھوٹے شہروں میں, بڑے شہروں میں, عورتیں جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے لباس پہنتی ہیں, بڑا اچھے طریقے سے وہ چلتی ہیں, بڑی نیک عورتیں ہوتی ہیں ساری پاکستان میں, لیکن نیکی دکھانے کے لیے برقع تو کوئی نہیں پہن رہی ہوتی. اور نہ ہی میں نے دیکھا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے یہ اس کا رواج بھی رہ گیا ہے. یہ عورت اس حد تک ہے کہ وہ برقع پہن کے جو ہے وہ اب تحریک انصاف کو بتا رہی ہے کہ یہ اصل پردہ ہوتا ہے, تو ہی کرواؤ نا ساروں کو پردہ. اتنی یہ منافق جماعت ہے, اتنی منافق جماعت ہے یہ کہ ایک طرف جو ہے وہ برقعے پہ ایک عورت جو ہے اس کو اپنے اوپر لیڈر مسلط کر رہے ہیں. ایک ایسی عورت جس کو لفظ تک بولنے نہیں آتے اردو کے, جو بیچاری جس کو پتہ ہی نہیں ہے نہ ہسٹری کا, نہ اس کو کسی سوشل سائنس کا, نہ اس کو اکنامکس کا. ملک ریاض سے اس عورت نے اور عمران خان نے مل کے, ملک ریاض جیسے کرپٹ آدمی سے ان کی دوستی تھی, اور انہوں نے اسے اس کے 190 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ معاف کروا کے اس سے زمینیں لیں القادر یونیورسٹی کے لیے. اس کے علاوہ ہیرے کے ہار, انگوٹھیاں, پتہ نہیں کیا کیا. یہ وہ عورت ہے اور یہ وہ بندہ ہے عمران خان. اسی عورت نے عمران خان سے توشہ خانہ سے تحفے بکوا کے پیسے کما کے کروڑوں روپے کمانے کا گور بتایا. یہ وہ عورت ہے اور یہ وہ آدمی ہے عمران خان. تو بشرا بی بی پہ جتنا بھی آپ بولنا چاہیں نا برا, وہ بول سکتے ہیں, کیونکہ بشرا بی بی نے خود یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. یہ میں نے تو نہیں کہا نا, یہ سارا کچھ انہوں نے خود کیا, اور یہ خود مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر ہم نے ملک ریاض سے زمین لے لی تو کیا ہو گیا. بھائی میں تو ملک ریاض سے ہاتھ نہیں ملاتا, مجھے ملک ریاض جیسے کرپٹ لوگوں کے ساتھ میں ہاتھ نہیں ملانا پسند کرتا. تو آپ لوگ اس سے پیسے لے رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کی تو دوستیاں ہیں کرپٹ لوگوں سے. اسی طرح میں کبھی توشہ خانہ تو چھوڑیں, میں تو گورنمنٹ کا خرچہ ہی کسی صورت میں اپنے اوپر نہیں کروا سکتا اگر میں اس کی جگہ ہوتا. اگر میرے پاس اربوں روپیہ ہوتا ہے عمران خان کی طرح, اس کی 14 جائیدادیں ہیں, بشرا بی بی کی اپنی پتہ نہیں کتنی جائیدادیں ہیں. یہ اتنے لالچی لوگ ہیں کہ انہوں نے توشہ خانہ تک نہیں چھوڑا, انہوں نے اس کے پیسے وہ بھی کچی رسیدوں پہ بیچ دیے, مطلب تحفے جو تھے. تو یہ ان کے اصل کردار ہیں, یہ ان کے اصل غلط کردار ہیں, اور یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں. یہ شریعت کے اب ٹھیکیدار بن گئے ہیں پاکستان کے اندر. یہ کون سی شریعت کی بات کرتے ہیں؟ اور وہ تمام عورتیں تحریک انصاف کی, آپ سب کو شرم آنی چاہیے, کوئی شرم کریں آپ سارے کہ یہ اس عورت کے پیچھے اب لگ گئے ہیں. مطلب یہ نہ اس کو کسی میں نے کہا کہ علم کا پتہ ہے, یہ آ کے بس وہ اب ایک نیا کام شروع کیا, وہ جی جو دین محمدی کے ماننے والے ہیں. اور آپ کا کیا تعلق ہے بھی اس بات سے کہ کون کس کو ماننے والا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے, اس ملک کے اندر تو بریلوی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, سنی بھی ہیں, اس کے اندر اہل حدیث بھی ہیں, اس کے اندر اور بھی بہت سے فرقے ہیں, آخانی بھی ہیں, اسماعیلی ہیں, بہت قسم کے ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں. وہابی بھی لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو کیا وہ اب اس بات پہ بھی بتائیں گے کہ صرف دین محمدی نہیں ہے؟ پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کا پھر کون سا والا فرقہ ہے, پھر آگے کیا ہوگا, پھر آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو ان کی روٹی روزی کی بات کریں. یہ سیاست کی ہم بات کریں یہاں پہ, سیاست میں مذہب نہیں دیکھتے. اور اگر آپ نے دین محمدی کی بات کرنی ہے تو پھر اس کا مطلب کہ آپ صرف مسلمانوں کی جماعت رہ گئے ہیں باپ. یہ جو اس ملک کے اندر جو مسیحی رہتے ہیں ان کی جو ذمہ داری ہمارے پہ نہیں ہے کیا؟ ہماری حکومت پہ نہیں ہے کیا؟ اس ملک کے اندر جو ہندو ہیں, جو سکھ ہیں, ان کی پی ٹی آئی پارٹی نہیں رہی نا, اس کا مطلب ہے. کیونکہ آپ تو بار بار اپنے کہہ رہے ہیں جی کہ میرے جی دین محمدی کو ماننے والے صرف, اور بھائی میں آپ سے زیادہ مانتا ہوں خدا کو بھی اور رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی, لیکن یہ میں مذہب نہیں بیچتا اس طرح آپ لوگوں کی طرح. آپ لوگ شرم کریں, آپ کے کردار کیا ہے؟ لالچی لوگ ہیں آپ سارے, بڑے بڑے گھروں میں رہنا آپ کی شوق ہے, ٹی وی پہ آ کے نمایاں ہونے کا آپ کو شوق ہے, اب آپ ویڈیو بلاگ بنانا شروع ہو گئے ہیں, پہلے گھریلو خاتون کہتے رہے ہیں. تو یہ سب ڈرامے بازی ہے. پی ڈی آئی والے جاہل ہیں, بے شعور ہیں, بے شرم ہیں سارے کے سارے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس طرح کی. اور یہ جو باہر نکلے میرے ملک میں فساد مچا رہے ہیں, بغیرت بھی اب ہو چکے ہیں. یہ ان کو شرم نہیں آتی کہ عمران خان کے اپنے 2 بچے اور بشرا بی بی کے 5 بچے, وہ کیوں نہیں آئے باہر؟ اسی طرح سلمان راجہ جو ہے وہ پھر رہا ہے لاہور میں, لوگ تلاش کر رہے ہیں, اپنے بچے لے کے آؤ نا, کدھر ہیں تمہارے بچے؟ اسی طرح یہ جو مراد سعید ہے, اس کے کدھر ہیں سارے بھائی, اور ادھر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ غریبوں کے بچوں کو کیوں آگے کر رہے ہو؟
اور شہباز گل بیٹھا امریکہ اپنے بچے لے کے، اور تو ادھر آنا، ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو یہ سارے کے سارے منافقوں کی ٹولی ہے، یہ سارے کے سارے منافق ہیں۔ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ باہر آؤ جی ہمارے لیے لڑو، ہم اپنے بچے بھیجو۔ لعنت ہے ایسی پارٹی پہ، پی ٹی آئی پہ، کہ جو کہ لوگوں کے غریب بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ باہر آئیں ہمارے لیے، اور خود اپنے بچے جو ہیں گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں بھی نہیں رکھے ہوئے، پاکستان سے بھی باہر رکھے ہوئے ہیں یا دوسرے شہروں میں رکھے ہوئے ہیں، اسلام آباد جانے نہیں دے رہے ان کو۔ تو یہ باز آ جائیں، عمران خان، بشرا بی بی اور یہ جتنے لوگ ہیں، آپ لوگ جو ہیں آپ کے کردار سامنے آ چکے ہیں سب کے۔ یہ مذہب کو جو ہے نا اب بیچنا بند کریں، آپ بہت بڑے منافق مذہب فروش ہیں سارے، شرم کریں۔ اور یہ جو میرے سوشل میڈیا پہ جو بشرا بی بی کی انسٹرکشنز کے مطابق یہ جو لوگ آ رہے ہیں ادھر گالیاں دے رہے ہیں مجھے، یا مجھے جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور مطلب بیہودہ گالیاں نکالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو رپورٹنگ کرتے ہیں، پھر یہ ریچ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر یہ بلاک کرتے ہیں، یہ کرتے رہو جو مرضی، سچ نہیں رکے گا میرا۔ یہ تم سب ایسے ایسا ایکسپوز ہو رہے ہو، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، جو کہتے تھے اس کو الٹ کر رہے ہو، چور بھی نکل آئے، کرپٹ بھی نکل آئے، ہر قسم کی جو ہے وہ برائی کر لی ہے، سماجی برائیاں بھی کر لی ہیں، وہ سامنے آ گئی ہیں ساری۔ تو اب کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ عمران خان تو وہ ٹیرین کے اس کے اندر سے نہیں نکل سکتا ایسا مذہب فروش، تجھے کیا ضرورت تھی مذہب بیچنے کی؟ ہم تجھے کچھ نہ کہتے، وہ تیرا اور خدا کا معاملہ ہوتا، لیکن اگر تم مذہب بیچے گا تو ہم ٹیرین کو بھی لے کے آئیں گے کہ بتاؤ پہلے وہ کس کی بیٹی ہے، اس کو ادھر لے کے آؤ۔ تم اتنے مسلمان بنتے ہو، پہلے ہمیں جو اسلام سکھا رہے ہو، ہمیں تو پتہ ہے اسلام کا، تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں نہیں پتہ تو ہمیں سکھا رہے ہو، تمہاری ایسی کی تہذیب، پہلے بتاؤ ٹیرین کون ہے، یہ کون کیوں پال رہی ہے جمعہ اس کو؟ تو اس لیے مذہب فروشی بند کرو پاکستانی سیاست میں، اصل ایشوز پہ آؤ، روٹی کپڑا مکان، عزت روزگار، تعلیم، علاج، اس پہ آؤ۔ غریب آدمی کا یہ مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ تم نے حل نہیں کیا۔ تمہیں جب حکومت ملی تھی تو تم جو ہے جا کے توشہ خانے سے پیسے بناتے رہے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تو اس لیے یہ جو ہے نا ڈرامے بازی اب بند ہونی چاہیے۔ پاکستانی قوم کو بڑا اچھی طرح پتہ چل گیا آپ لوگوں کا، اور آپ جو مرضی کر لیں میرے خلاف، آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ سچ جو ہے نا وہ میں پہنچاتا رہوں گا۔ آپ جتنی مرضی ریچ روکیں میری، یہ پہنچتا رہے گا آپ تک، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔